بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ہر مسلمان انشاءاللہ اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرے گا، مگر اس جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے اور کیا سکھاتی ہے۔ اس سلسلے میں 8 چیزیں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ نمبر 1، قربانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر اپنی رضا اور اپنے اختیارات کی بات وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اور اگر غور کیا جائے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پر تو وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کیا دکھایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے پلٹ کے رب سے یہ نہیں پوچھا اللہ میں بیٹے کو کیوں ذبح کروں؟ شریعت میں تو کسی انسان کو قتل کرنا جرم عظیم ہے، اور وہ بھی معصوم بچہ جس کو میدان جنگ میں بھی نہیں مارا جاتا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں؟ نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا ذبح کرو، تیار ہو گئے۔ اور کمال ہو گئی جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ مطلب نہیں تھا پوچھنے کا کہ تم چاہو تو ذبح کر دیں، نہیں تو نہیں، یہ ذبح کرنے کے طریقے کو متعین کرنے کے لیے پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو پھر ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے، اگر راضی نہیں ہو تو پھر اس کا طریقہ ذبح کرنے کا الگ ہے۔ ذبح تو کرنا ہی کرنا ہے، اب یہ کہ طریقہ کون سا اختیار کیا جائے، جبر والا یا دوسرا، یہ تمہاری رائے پر موقوف ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی وقت کا نبی بننا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر۔ پلٹ کے یہ نہیں پوچھا میں کیوں ذبح ہو جاؤں، میں بچہ ہوں، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے تو بس افعل ما تؤمر۔ آپ نے غور کیا اللہ کا حکم جب آ جائے تو وہاں چوں چرا نہیں ہونا چاہیے۔ آج 8-10 ہزار کی اجتماعی قربانیوں میں حصے ڈال کے لوگ 10 سوال کرتے ہیں، اپنے فوائد تلاش کرتے ہیں، اپنے منافع ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں بیٹے کو کیوں ذبح کروں، اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ میں کیوں ذبح ہو جاؤں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خوش آمدید، مبارک اے ابراہیم کہ تم نے جو کچھ ہم نے دکھایا تم نے ایسا ہی کر دکھایا۔ اس انعام پر اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کو برداشت کرنے پر اور اس عظیم حکم کی تکمیل پر اللہ نے پھر فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال، اس وقت میں بھی اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اسحاق وہ دیں گے، کیونکہ آپ نے اتنے بڑے امتحان میں کامیابی دکھا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیز دل میں آ جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے چوں چرا نہیں کرنی، جس چیز کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کرو، جس سے بچنے کے لیے کہا ہے بچو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک دوسرا درس جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ یہ کہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی، لہذا آج کے دن وہ تمام غلط افکار و نظریات اور جذبات کو قربان کر دو، اور اب ہمارا مرنا جینا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مشرکین بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور یہاں حکم کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا مرنا سب للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کے لیے ہے اور وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور ایک تیسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی ہمیں اخلاص سکھاتی ہے۔
کہ اللہ کی رضا مطلوب ہونا چاہیے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا فصل لربك وانحر، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اور یہ ابھی آیت میں پہلے پڑھ چکا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ابن ماجہ میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں، لعن اللہ لمن ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو اور غیر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو کہ یہ بابا جی اس کے نام پہ جانور ذبح کریں گے تو یہ خوش ہو کر ہمارے مسئلے بنا دیں گے، نہیں ذبح کریں گے تو ہمارے مسئلے بگاڑ دیں گے. مسئلوں کو بنانا اور بگاڑنا میرے رب کا کام ہے، اسی کے لیے جانور ذبح ہونے چاہیے. توحید اور اخلاص دونوں درس قربانی میں موجود ہے. ایک چوتھی چیز ہمیں قربانی سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کی بھی قربانی کی جائے. جانوروں کے گلوں پر چھری چلاتے ہوئے تو زمانہ گزر گیا، اپنی خواہشات پر بھی چھری چلا کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں خواہشات پرست انسان کتنا برا ہے. العیاذ باللہ. ایک جگہ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا؟ اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. خواہشات پرستی کرنے والے کی مثال کتے کی ساتھ دی ہے. اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے اس شخص کی سخت مذمت کی جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اور ایک جگہ فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فمن یہدی من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہدایت کون دے گا. وما لهم من ناصرین، ان کے لیے مددگار کوئی نہیں. اس لیے ہمیں اللہ نے مشورہ دیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اس آدمی کی بات مت مانو جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ اللہ تمہیں گمراہ کر دے گا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ایسے آدمی کے لیے بہت خوفناک قسم کا عذاب ہے. تو خواہشات کی جو آدمی قربانی کرے گا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. قربانی ہمیں ایک درس یہ بھی دیتی ہے کہ عمدہ مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. جبھی تو بے عیب جانور کو ذبح کرنے کا ہمیں حکم ہے. اور قرآن میں بھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک چھٹی چیز جس کا سبق ہمیں ملتا ہے قربانی سے وہ یہ کہ قربانی غریبوں اور مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کا ہمیں درس دیتی ہے کہ ان کی خدمت کرنی چاہیے. قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو. ارشاد ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. جو آدمی ضرورت مند نہیں اور قربانی کا گوشت اس کو بھی دے سکتے ہو مگر والمعتر ضرورت مند کو بھی دو. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا. خود بھی کھاؤ لیکن وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فقیر کو بھی کھلاؤ. تو انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس بھی ہمیں قربانی سے ملتا ہے. ایک ساتویں چیز یہ کہ قربانی سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم جانوروں پر شفقت کا معاملہ کریں. دیکھو ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے پر ترس کھایا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی تھی. یہاں بھی ہمیں حکم ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پوری احتیاط کرو، اچھی طرح ذبح کرو اور چھری تیز رکھو تاکہ تکلیف نہ ہو. دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. تو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کرنا
کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ جس شریعت میں جانوروں کے ساتھ شفقت کا حکم ہے، بتلاؤ اس شریعت میں انسانوں کے کتنے حقوق ہوں گے۔ ایک آخری چیز یہ کہ قربانی ہم کر تو رہے ہیں جانور کی، مگر قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ راہ خدا میں اگر تمہیں خود بھی قربان ہونا پڑے اور کسی وقت میں اللہ کا حکم آ جائے کہ اپنی جان کی قربانی دو تو اس میں دریغ نہ کرنا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو بالکل اس کے لیے طوعاً اور خوشی سے تیار کر لیا تھا۔ لہذا اصل قربانی تو جان کی ہے، اللہ نے فضل فرمایا اور جانور کو اس کا نعم البدل قرار دیا، وفدیناہ بذبح عظیم، ورنہ تو اصل جان کی قربانی ہے۔ تو کبھی میرے رب کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے اگر اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرو تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس مبارک دن میں غریبوں کے گھروں میں جائیے، انہیں گوشت پیش کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، بیماروں کے گھروں میں جائیے، ان کی تیمارداری کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، انہیں بھی گوشت پیش کیجیے، اور اپنے والدین رشتہ داروں کے یہاں جائیے، ان کی دعائیں لیجیے، صلہ رحمی کا اجر و ثواب حاصل کیجیے، اور اپنے گھر کے اندر بھی خوشیاں منائیے، اس لیے کہ گوشت کے 3 ہی حصے کیے جاتے ہیں۔ اپنے لیے رکھو، اپنے بیوی بچوں کے بھی تم پہ حقوق ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی بھی رعایت رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مستحقین کی بھی رعایت رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔